بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعائنہ حتی تسکن الغتون وتمتعہ فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان آواز کو نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن بلانت صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں اللہ اجازت ہے کہ میں خوش ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بشہر خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین بانیان کی یہ صف ادا اور خلوص کی تمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزام اس صف ادا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں مومنین و مومنات کی راستے میں آتے آتے بھی یہاں کافی ساری مولا کی عزادار مومنات وہ بھی دعا کے لیے حکم کرتی ہیں، کسی کی یاد رہتی ہے کسی کی نہیں رہتی۔ مالک تیری ذات سب جاننے والی ہے، سب کی دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پاکستان غیر پاکستان جن جن مومنوں کی جو جو حاجات ہیں تو علی کل شیء قدیر ہے مالک، ہمیں وہ ساری ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سندھ سے کچھ مخصوص دعائیں ہیں وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ میرے عزیز کی والدہ بیمار ہیں اور کوٹلی سیدہ سے میرے بڑے ہی پیارے دوست جابر رضوی صاحب انہیں کڈنی کا مسئلہ ہے، مالک انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے اللہ۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ یہ فاصلہ ختم کر دیتے۔ آجو بھائی آپ بھی آگے آگے۔ بھائی جان دعا کا حکم کر رہے ہیں سید موسیٰ قاسم اور مجھے یاد آ گیا کہ یہ میرے بھائی ہیں کیسر نقوی صاحب بخاری صاحب اور میرے ایک اور عزیز ہیں محمد نقی صاحب، مالک انہیں جلد از جلد اولاد صالحہ اب ایک چھلکتی ہوئی صلوات پڑھ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس سے ولایت ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا یہ سامنے میرے محترم انتہائی واجب الاحترام بڑا ہی پیار کرتے ہیں یہ لوگ، اور ابھی مجھے فرما رہے تھے کہ ہم 5 محرم کو اپنے پیچھے گاؤں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو سننے کا لطف اتنا آتا ہے کہ بھئی ہم جا نہیں پائے، تو میں سر کا بہت شکر گزار ہوں
حسنین کاظمی صاحب ہیں، اور مجھے معذرت کے ساتھ شاہ جی آج پتہ چلا کہ بھی آپ سادات ہیں۔ سیدہ کلال آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ صرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے، میری تسلی کے لیے، یکم محرم سے لے کے آج کے دن تک میں نے آپ کی جتنی بھی نوکریاں کی ہیں اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے کہ بھئی آپ کے معیار پہ پڑھ سکوں۔ آپ اگر ایک جملہ میرے لیے عرض کر دیں گے تو میرے لیے ذرا حوصلہ ہو جائے گا۔ میں نے ٹھیک خدمت کی آپ کی، کوئی چیز آپ کو ناگوار تو نہیں گزری؟ الحمدللہ۔ چلیں بسم اللہ۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ مجھے بتائیں گے کہ مجھے اپنے کاروان کو کس روی شہید راہ پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ امام حسین آپ کو سلام دل سے شکر گزار۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ توجہ ہے سر؟ اچھا، جو بندے مجھے کافر مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا خطابات سے نوازتے رہتے ہیں، قاسم بھائی وہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح، اللہ نے ایسا علی بنایا کیوں ہے؟ دیکھ یہ محرم ہے نا، محرم ہے، بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، مدلل بات ہونی چاہیے، مضبوط بات ہونی چاہیے، تاکہ وہ سننے والے کو کچھ فائدہ دے۔ میرا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ جتنا مجمع مجھے سننے آتا ہے وہ انتشار کا شکار ہو کے جائے۔ کنٹراورشل گفتگو نہ مجھے پہلے دن آئی نہ میں آج کروں گا۔ 5واں محرم میں ایمان سے بتاؤ جتنے چہرے بیٹھے ہو، اکثریت ایسی ہے، اب تو مجھے چہروں سے واقفیت ہوگی اور پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں بندہ آج نہیں آیا۔ تو آپ سے میں ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں، 5واں سال ہے، یعنی 50 مجلس سے تو آپ میری سن چکے ہیں، ایک مجلس بتائیں جہاں میں نے دوسرے فرقے کی دل آزاری کی ہو۔ میں تو ان کو مطلب احتراماً مخاطب کرتا ہوں، اب اس کے باوجود، اور میرا عنوان ہوتا ہی ولایت اور عزاداری ہے، اور اگر ولایت اور عزاداری کو کوئی بندہ انتشار سمجھتا ہے تو وہ میری بلا سے سمجھے، اس کی مجھے قطعی پرواہ نہیں ہے۔ سانسیں کل بھی علی کی تھی، سانسیں آج بھی علی کی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ امام حسین آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ بندے کو سوچنا چاہیے بھی اللہ نے ایسا علی بنایا کیوں؟ بھی ہے بندہ، لگتا خدا ہے۔ ہائے امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چلے میں آپ کی مزید تسلی کے لیے، کیمرے والے بھائی جان یہ فکرہ میرا بالخصوص آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، میں آپ کی تسلی کے لیے جناب اتنے عظیم اجتماع میں، اتنے چہروں کے سمندر میں اعلان حلف اٹھا دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ۔ یہ کلمہ شہادت پڑھ کے حلف میں نے اٹھا دیا، اور پھر میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، جو بندہ علی کو اللہ سمجھے اس کا نہ جنازہ جائز ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آ گیا یقین؟ بٹی صاحب اب اس سے زیادہ تو میں کوئی تسلی نہیں دے سکتا ہوں کاظمی صاحب، لیکن اگلا فکرہ بھی سن کے جا، جو علی کو اللہ کہے اس پر بھی لعنت، جو علی کو اپنے جیسا بندہ کہے اس پہ بھی لعنت۔ امام حسین کو سلام۔ مجھے ان لوگوں کا بھی پتہ ہے، بچہ نہیں ہوں میں،
پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں جا کے مظلوم کربلا کی نوکری نہیں کی. پتہ ہے مجھے کئی ایسے بندے بھی ہیں جو مجھے یہاں بابا بابا کرتے تھکتے نہیں اور باہر جا کے کرٹیسائز کرتے ہیں. ہمت ہے تو مجھ سے حوالہ مانگو. میں جو اعلان سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں مانگ حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. یہ باہر آئیں بائیں شائیں کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا علی کل بھی علی تھا, میرا علی آج بھی علی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اور علی تو علی ہوتا ہے, کوئی مانے تو بھی علی ہے, کوئی نہ مانے تو بھی علی ہے. پر آج چونکہ 8 محرم ہے کچھ مخصوص باتیں آپ سے کرنی ہیں اور کل 9 ہے, ہو سکتا ہے کہ فضائل نہ پڑھے جائیں, اگر وقت ملا تو پھر پڑھ بھی دیں گے. آج آگے ہیں, آج کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. منظر طور ہے, توجہ. چلو 2 مصرے پڑھوں, پہلے 2 مصرے پڑھوں تاکہ بات اور مدلل ہو. زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, تہہ دل سے شکر گزار. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی. پیچھے والے سامعین بھائی جان اپنے دائیں بائیں دیکھیے گا, آپ ایسے بولیے گا کہ آپ کو بولتے ہوئے دیکھ کے بندے بولنے پہ مجبور ہو جائیں. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی. قاسم بھائی آپ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ذاکر گر مجمع ہے. آپ لوگوں نے مجھے پڑھنا سکھایا. ابھی 5 سال جو میں آپ کی نوکری کرتے ہوئے شان حسین شیخوپورہ میں کم از کم 5000 کا مجمع ہوتا ہے آپ کے بیٹے کے سامنے, اور پورا شیخوپورہ اٹھ کے اس مسئلے پہ حسین کو سلام کرتا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی قوت پرواز کہاں تک ہے. میں دور کی بات نہیں کر رہا, میں آج صبح کی بات کر رہا ہوں. جو مجھے لائیو سنتے ہیں وہ بندے گواہی دے رہے ہیں. زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی, آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت ہے, تہہ دل سے شکر. سیدہ کلال آپ کو سلامت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی, آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی. اور تمکنت سلطنت, صرف مجھے اگلے مصرے پہ کافیے کی قیمت مل گئی نا تو میں قبر کی دیوار تک راضی جاؤں گا. زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی, آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی. اور 2 جہاں جھکتے ہیں جب بھی کبریا کے سامنے, حمد کرتا ہے خدا پھر انگنت شبیر کی. آئے آئے امام حسین آپ کو سلام. جیو میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں, آپ ذرا تسلی دیتے رہیں گے تو مجھے حوصلہ رہے گا. سید سردار ہیں, بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. زندگی کے عرش پر ہے تمکنت شبیر کی, آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی. 2 جہاں جھکتے ہیں جب بھی کبریا کے سامنے, حمد کرتا ہے خدا پھر انگنت شبیر کی. اب مصرع جانے اور حسین کی ماں جانے, صرف کافیے کی قیمت مل گئی. مصرع خود بخود تمہیں بلوا لے گا, سلطنت تمکنت انگنت. قاسم بھائی ذاکر صاحب میں کہہ رہا ہوں 2 جہاں جھکتے ہیں بھائی جان, 2 جہاں جھکتے ہیں جب بھی کبریا کے سامنے, حمد کرتا ہے خدا پھر انگنت شبیر کی. میں کہہ رہا ہوں دہر ہو والفجر ہو یا سورہ توحید ہو, دہر ہو والفجر ہو. ترکیب ملاحظہ فرمائیے آپ نے, میں نے پورا قرآن پڑھ دیا ہے. دہر ہو والفجر ہو یا سورہ توحید ہو, قلب احمد پر لکھی ہے منقبت شبیر کی. اللہ اللہ اللہ. علی حق علی حق علی حق.
لکھی ہے منقبت شبیر کی۔ امام حسین آپ کو کرتاس کیسا ہے اور قلم کیسا ہے؟ کرتاس قلب محمد ہو تو حسین کا قصیدہ لکھا جاتا ہے۔ آئے 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 صدر تھی کھا گئے ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ دہر ہو والفاجر ہو یا سورہ توحید ہو، قلب احمد پر لکھی ہے منقبت شبیر کی۔ دو مصرے کہوں، فتوے مجھ پہ روز لگتے ہیں لیکن اعلیٰ اعلان فتووں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کلمہ شہادت پڑھ کے میں حلف دے چکا ہوں۔ اب مجھے جناب کافر کہیں، نصیری کہیں، مشرک کہیں، جو کہیں، تیرے کہنے سے میں کافر نہیں بنتا۔ کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کافر کہے۔ امام حسین آپ کو سلام۔ کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کافر کہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں عرش کی تخلیق اور بے جسم ہو کر بولنا۔ میں شکر گزار ہوں، مشکل صدر تھی لیکن چاہتا ہوں کہ جیسے یہ صاحبان بول رہے ہیں سارا قافلہ میرا رفیق سفر رہے۔ پھر سنو، عرش کی تخلیق اور بے جسم ہو کر بولنا۔ کوئی جلدی نہیں، میں دو شعر پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں گا لیکن سمجھا کے پڑھوں گا، کوئی جلدی نہیں، مجھے لفظ آئے کرنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ امام حسین تمہیں سلام۔ پھر سنو، عرش کی تخلیق اور بے جسم ہو کر بولنا۔ چلو رکتا ہوں۔ یہ حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن کیوں پڑھا ہے؟ کاظمی صاحب، بابا جی، حسین نے بھائیا کیوں نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا ہے؟ میں نے بڑے بڑے جبہ و دستار والوں سے پوچھا، سوال ایک ہی تھا، جواب بھی ایک ہی ملا۔ کیا حسین شہید ہے؟ شہید زندہ ہے، زندہ نے زندگی کا ثبوت دیا ہے۔ نہیں ہے انکار، بہترین پرفیکٹ جواب ہے، لیکن سوال میرا پھر وہیں کا وہیں ہے کہ زندگی کا ثبوت دینے کے لیے حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ یہ بات بولنے والی تھی نا۔ اب جو ہاتھ اٹھے نا، خدا کی قسم یہ بڑے اچھے لگے مجھے۔ بھائی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے یہ جب تک فقیر کا پوسٹ پہ ہاتھ نہ ہو تب تک یہ باتیں ہاتھ نہیں آتی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آخر ڈاکٹر صاحب حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ بھائی زندگی کا ثبوت دینا تھا۔ حسین کے ساتھ اپنے اہل و عیال تھے، کسی کو مخاطب کر دیتے، سجاد بیٹے مجھے دیکھو، یوں کہہ دیتے، یا کسی شامی حرامی سے خطاب کر لیتے، ایھا الشام مجھے دیکھو میں زندہ ہوں۔ پتہ چل جاتا حسین شہید ہے، شہید زندہ ہے، زندہ نے زندگی کا ثبوت دیا۔ یہ آخر حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، حسین نے نوک نیزہ پہ۔ اچھا پہلے بتاؤ قرآن کلام کس کا ہے؟ بولو۔ کس کا کلام ہے قرآن؟ سارے نہیں بولے، کس کا ہے؟ بولو یار، ادھر سے آواز نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے۔ حسین نے نوک نیزہ پر کلام پڑھ کے یہی تو بتایا ہے، دنیا والوں اور مجھے پہچانو، حسین ہوتا ہی وہ ہے جو بظاہر کٹ کے بھی وہ بولتا ہے جو وہ بولتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا چلو ایک اور راز کی بات شیئر کروں آپ سے۔ کاظمی صاحب، عدنان بھائی، قاسم بھائی، اتنے صاحبان نے ملا، ایک راز کی بات اور تقسیم کرتا ہوں۔ حسین نے جب بھی قرآن پڑھا نیزے پر، جاؤ میرا تاریخ کو چیلنج ہے، حسین نے جب بھی قرآن پڑھا نیزے پر صرف ایک سورت پڑھی، امام حسین تمہیں سلامت رکھے،
صرف ایک سورت حسین نے پڑھی ہے، وہ کون سی ہے؟ سورہ کہف۔ مولا تمہیں سورہ توحید کیوں نہیں پڑھی؟ سورہ آل عمران کیوں نہیں پڑھی؟ سورہ کوثر جو ہو بہو تیری ماں کی تفسیر ہے وہ کیوں نہیں پڑھی؟ سورہ ناس کیوں نہیں پڑھی؟ سورہ کہف ہی کیوں پڑھی؟ سر اٹھا لی والے، سورہ کہف کی آیتیں ہیں 110۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے پہلے کہا نا ایسی باتیں ہر بندے کو نہیں پتا ہوتی، جب دینے والا پوسٹ پہ ہاتھ رکھے نا پھر ایسے جواہرات آتے ہیں۔ سورہ کہف جاؤ قرآن جا کے گھر دیکھ لینا، سورہ کہف کی آیتیں ہیں 110۔ 110 عدد ہے میرے مولا علی کے۔ تو سورہ کہف پڑھ کے حسین نے نو کے نیزہ پہ بتایا ہے جب میں شہید ہو کے علی کے پھر گزارا نہیں کر سکتا تمہارا کیسے ہو جائے؟ کیا بات ہے، کیا بات امام ہوگا۔ بس یہ عزاداروں کی دعا چاہیے جو ممبر پہ عطا ہوگی، اللہ تمہیں حصار ہے۔ جب میرا علی کے بغیر گزارا نہیں، تمہارا کہاں سے ہو جائے؟ اور بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی پڑھتے ہو۔ ریٹی ایک ہے یار، علی نہ ہو گیا تیری چیڑ ہو گئی ہے نا، چیڑی ہے نا، بندے چڑھتے ہی ہیں نا، چڑھتے ہیں تو چڑھتے رہے، چڑھتے ہیں تو میری بلا سے چڑھے، چڑھیں گے تو میں اور چڑھاؤں گا۔ اللہ کی عبادت تمہاری چیڑ کی وجہ سے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ آئے 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 سیدہ گلال تمہیں حصار ہے میرا، دیکھو 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 دیکھو، جاؤ چلو کتاب کا حوالہ نوٹ کرو۔ کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے، بندہ ایک بندے کے سامنے نہیں مکر سکتا۔ ہزاروں کے سینکڑوں کے اجتماع میں میں بات کر کے جا رہا ہوں، کیمرہ مجھے میری تصویر بھی قید کر رہا ہے اور میری آواز بھی قید ہو رہی ہے۔ بات وہ کروں جو عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نو کرا دے۔ چلو کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ، اس میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ بے رسول ایک دن ایک فکرہ اس سے پہلے آ گیا ہے، پہلے وہ سن لو پھر یہ دمۃ الثاقبہ والی بات کرو۔ سارے نمازی چہرے مجھے بول کے بتائیں، یہ جو اللہ نے آیت ولایت کو نازل کیا ہے یہ کس وقت کیا ہے؟ جب علی نے زکوٰۃ دی ہے، بولو۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے، یہ زکوٰۃ علی نے گھر بیٹھ کے دی تھی؟ کاظمی صاحب کہاں دی تھی؟ مسجد میں۔ مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ نماز ہو رہی تھی، علی دوران نماز تھے۔ لڑنا ہے تو اللہ سے جا کے لڑنا، کہ اس نے ایسا علی بنایا کیوں؟ علی نے کوئی 3 دن مسجد میں نہیں لگانے تھے، زکوٰۃ دے کے نماز تمام کر کے گھر چلے ہی جانا تھا۔ گھر چلے جاتے پھر اللہ سے کہتا آیت ولایت نازل کر دے، نہیں، پر شیعہ سنی تفسیریں، ادھر زکوٰۃ گئی ادھر آیت آ گئی۔ اللہ اللہ امام حسین ادھر زکوٰۃ گئی ادھر آیت آ گئی۔ لڑنا ہے تو اللہ سے لڑ، ہم ملنگوں سے لڑ کے تجھے کیا ملے گا؟ ہمیں تو وہی پڑھنا ہے نا جو کتابوں میں ہے۔ توجہ، اچھا اچھا اچھا، یہ آیت ولایت نماز کے عین اندر اتری ہے۔ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔
ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، ایک وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، نماز بھی قائم رکھی۔ اب کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے، لڑنا ہے تو اللہ سے لڑنا۔ جس علی کی ولایت نماز میں نازل ہو سکتی ہے، شامل کیوں نہیں ہو سکتی؟ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو۔ ثاقبہ والی بات، کیا یہ انگوٹھی تھی علی کے ہاتھ میں، یہ جو آیت ولایت نازل ہوئی۔ دوسری انگوٹھی ہے رسول کے ہاتھ میں۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب بولے گا تو میرا حوصلہ بڑھے گا نا۔ امام حسین آپ کو سلام علیکم۔ دوسری انگوٹھی ہے رسول کے ہاتھ میں۔ رسول آرام فرما رہے مستقبل، رسول کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ اللہ جانے کیا راز مشیت ہے۔ سید الانبیاء کو انگوٹھی کے نگینے پہ بڑا پیار آیا نا۔ میں شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں سے سیکھی ہوئی باتیں میں بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ انگوٹھی کے نگینے پہ رسول کو بڑا پیار آیا، اور بابا جی 3-4 مرتبہ اللہ کے رسول نے انگوٹھی کے نگینے پہ بوسہ دیا۔ توجہ، بوسہ دینے کے بعد نا رسول فرماتے ہیں نقاش کو بلاؤ۔ نقاش کہتے ہیں لکھائی کرنے والے کو، کتابت کرنے والے کو، لکھنے والے کو۔ یہ میلے عرس لگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی چاول کے دانے پہ لکھتا ہے، کوئی چنے کی دال پہ لکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسے اردو میں نقاش کہتے ہیں، لکھائی کرنے والا۔ رسول فرماتے ہیں نقاش کو بلاؤ۔ نقاش حاضر ہوا، سرکار حکم۔ مولا فرماتے ہیں یہ انگوٹھی کا نگینہ لے جا، اس پر لکھ کر لے آ لا الہ الا اللہ۔ اب میں ادران بھائی پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، کچھ باتیں میری سماعتوں سے ٹکرائی ہیں، بس ان کے ذمن میں مجھے آج کی مجلس پڑھنی پڑ گئی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اور واجب سمجھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ یہ تیری نسل کم از کم محفوظ ہو جائے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ نقاش کو بلاؤ، اس پر لکھ کر لیا لا الہ الا اللہ۔ اجازت لے کے چلا، دروازہ کراس کیا، سامنے وہ ملا جسے رسول کے فوراً بعد ملنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جسے رسول کے فوراً بعد ملنا چاہیے تھا۔ سمجھ تو سارے گئے ہو۔ علی بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، سرکار فرماتے کیسے آئے؟ مولا طلبی رسالت۔ اچھا پھر کیا حکم ملا؟ سرکار یہ انگوٹھی کے نگینے پہ لکھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ علی فرماتے ہیں ایک تحریر میری جانب سے، بولو نا کہ تو بات بنے گی۔ امام حسین کو میں سب ایک تحریر میری جانب سے یاد، سرکار حکم کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں نیچے لکھنا ہے محمد رسول اللہ۔ کتاب کا حوالہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اجازت ملی، گیا، اگلے دن واپس آیا، ہتھیلی رسالت پہ انگوٹھی کا نگینہ رکھا، 3 تحریریں لکھی ہوئی تھی۔ چند سامنے بیٹھ گئے نہیں خریدا، امام حسین نے مسئلہ رکھی، 3 تحریریں ڈاکٹر صاحب لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ رسول سب کچھ جانتے تھے، ہم تک علی کی ولایت کا نور پہنچانے کے لیے دانستہ سوال کیا، ابھی یہ 2 تحریریں تو ہم 2 بھائیوں کے حکم سے، یہ تیسری کس کے حکم سے لکھی ہے؟ آواز دے کے کہتا ہے سرکار گستاخی معاف، میری مجبوری بن گئی تھی، جو کتاب کے فکرے ہیں میری مجبوری بن گئی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں کون سی مجبوری؟ آواز دے کے کہتا ہے سرکار میں محمد رسول اللہ لکھ کے قلم اٹھانا ہی چاہتا تھا، کسی غیبی طاقت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی ہے بھائی، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت جیو، سارے بولو، آواز ہے کہ کہتا ہے معلوم میری مجبوری بن گئی، میں محمد رسول اللہ لکھ کے قلم اٹھانا ہی چاہتا تھا،
کسی غیبی طاقت نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا، سرکار فرماتے پھر یا رسول اللہ خود بخود میرا ہاتھ چلنے لگا، میں نے لکھ دیا علی ولی اللہ۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، نہ کسی غیر کی داد چاہیے نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے۔ حلف میں نے ممبر پہ اٹھا دیا ہے، اب بار بار میں تیرا ملازم نہیں ہوں کہ بار بار میں تجھے نوٹیفیکیشن دیتا رہوں، بار بار تجھے صفائیاں دیتا رہوں۔ کافر کہنا ہے کافر کہہ، مشرک کہنا ہے مشرک کہہ، خالی کہنا ہے خالی کہہ، جو تیرا دل کرتا ہے کہہ، لیکن الحمدللہ الحمدللہ تو بالکل مجھے مقصر نہیں کہہ سکتا۔ میرے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں علی کا ملنگ ہوں، مقصر نہیں ہوں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اب جو انگوٹھی رکھی ہے نا رسول کے ہاتھ پہ، علی رسول نے آسمان کی جانب دے کے کہا پالنے والے یہ کیا ہے؟ اللہ کی آواز ہے میرے حبیب جو تجھے پسند تھا وہ تو نے لکھوایا، جو مجھے پسند ہے وہ میں۔ نگر نگر گلی گلی جدھر جدھر ہوا چلی کل ایمان اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ہاں جی کاظمی صاحب ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں گے کیا ہے اس کی پسند؟ نہیں صرف کاظمی صاحب بولیں گے۔ سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار۔ کیا ہے اس کی پسند؟ نہیں بولو کہ سارا دن یہی کھڑا، اگلی مجلس جانے حسین جانے۔ آپ کو کیا ہے اس کی پسند؟ تو میرا چند بول کیا ہے اس کی پسند؟ تم بتاؤ بھائی، سارے بولو کیا ہے اس کی پسند؟ یہ ہے میری محنت کا پھل، کم از کم یہ کسی مولوی کے چکر میں نہیں آئے، یہ ہے میری تبلیغ کا اثر۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پاک صاحب علی ولی اللہ ہے اس کی پسند۔ اب 4 مصرے تو میں پڑھ کے جاؤں گا، اب ڈرتا ڈرتا میں کسی کی اپنے سے بھی نہیں ہوں۔ ہاں الحمدللہ یہ میرا ترہ امتیاز ہے کہ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود علی کے فضائل سے کسی کا دل دکھے تو پھر میری بلا سے دکھے۔ میں رسول کی سنت ادا کرتے ہوئے سید الانبیاء کے حکم پر رسول کی اطاعت کرتے ہوئے میں علی پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کیسے نہ حاویہ کی تجھے انتہا ملے، کیسے نہ حاویہ کی تجھے انتہا ملے، لازم ہے کبریا پہ گناہ کی سزا ملے۔ اس کی پسند چھوڑ کے پڑھتا ہے تو نماز، لعنت سوا بتا تجھے اور کیا۔ لان سوا بتا تجھے، آخری فضائل کے فکرہ اور نوکری تمام۔ آباد رہیے، زندہ و سلامت رہیے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ وہ فکرہ پتہ کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری بیٹھے تیرے 5ویں امام کے پاس۔ جابر بن عبداللہ انصاری بیٹھا ہے تیرے 5ویں امام کے پاس۔ توجہ، سوال ایک عجیب کر دیا، توجہ، ذمہ داری سے ڈاکٹر صاحب بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد کم از کم کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے کان تک اذان ولایت آئی نہیں۔ اور دیکھو یار کتنے ستم کی بات ہے، بندے مولوی کی توہین برداشت نہیں کرتے، مولا کی کیے جا رہے۔ ایسی ہے، چلو بہرحال ان کے اپنے مقدر اور نصیب اور ظرف کی بات ہے، میرا کام ہے اذان ولایت۔ مجھے صرف مولا کی ولایت کا پیغام دینا ہے، کوئی ڈنڈا بردار تو نہیں ہونا میں۔
5ویں امام کے سامنے بیٹھے جابر بن عبداللہ انصاری، آواز سے کہتے ہیں مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں بھائی جان آپ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا سارا مجمع پیارا ہے. ہاتھ نیچے رہا تو پھر میں آپ کو نوٹ کر لوں گا. امام بیٹا ہاتھ کھولیے. نیاز حسین چتا ہاتھ کھولیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ امام فرماتے ہیں ہوں. کیا آپ علی جیسی حجت نہیں؟ مولا فرمایا ہوں. لاڑکانہ 19 رمضان کی رات لاڑکانہ سندھ میں کم از کم 10,000 کا مجمع تھا. پوری گلی بھری ہوئی تھی عزاداروں سے. فکرہ کہا ہے خدا کی قسم لاڑکانہ سے ابھی تک داد اور دعا کے فون آتے ہیں. فکرہ کوئی اتنا عظیم ہے. اب یہ تو میرا گھر ہے نا, یہاں میں نے 5 سال میں بھی ذاکری منوانے آنا ہے تو پھر کیا فائدہ. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مولا کیا آپ علی جیسے امام نہیں؟ فرمایا ہوں. علی جیسی حجت نہیں؟ فرمایا ہوں. علی جیسا علم نہیں رکھتے؟ فرمایا رکھتا ہوں. علی جیسا کمال نہیں رکھتے؟ فرمایا رکھتا ہوں. علی جیسا جمال نہیں رکھتے؟ فرمایا رکھتا ہوں. علی جیسا مرتبہ, علی جیسی رفت, علی جیسی چال, علی جیسی ڈھال, علی جیسی مشیت, علی جیسا ارادہ, علی جیسا رتبہ, علی جیسا مرتبہ, علی جیسی رفت, علی جیسی بلندی, علی جیسی شان, علی جیسی شوکت. مولا اگر یہ سارا کچھ علی کے برابر ہے تو پھر ایک سوال کا جواب دے. ہم جب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ اپنے فضائل نہیں پڑھتے, علی کی ولایت پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یوٹیوب پہ نکال کے دیکھ لیجئے گا کم از کم 10,000 کا مجمع. پورا لاڑکانہ سندھ اٹھ کے آپ کے نوکر کو دعائیں دیتا رہا اور علی کو سلام کرتا رہا. چاہتا ہوں کہ قوت پرواز کتنی سمیٹ لو کہ جبریل آپ کی داد دیے بنا نہیں رہ سکے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مولا فرماتے ہیں اچھا یہ سوال ہے میں علی کیوں پڑھتا ہوں؟ اچھا پھر یاد رکھ میں علی جیسا امام, علی جیسا اول العزم, علی جیسا اول الامر, علی جیسا امام, علی جیسی حجت, علی جیسا علی, علی جیسا رتبہ, علی جیسا کمال, علی جیسا جمال, علی جیسی مشیت, علی جیسا ارادہ, علی جیسا سب کچھ رکھنے کے باوجود اگر میں محمد باقر علی کی ولایت نہ پڑھوں نہ مجھے نماز فائدہ دے گی نہ مجھے روزہ فائدہ دے گی. اللہ اکبر. کے لال نے کتنا پانی پینا ہوتا ہے؟ بس اتنا ہی پڑھنا تھا جتنا پڑھ لیا. کتنا پانی پیتا ہے 6 مہینے کا بچہ؟ ابھی سمجھ نہیں آئے تو گھر جا جی 1 گھونٹ. لیکن قبلہ جو میں نے دیکھا ہے نا آپ کی بات سر آنکھوں پہ 2 انگلیاں بسم اللہ بسم اللہ 2 انگلیاں ماں پانی کے جام میں ڈبو کے بچے کے لبوں پہ رکھتی ہے, اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. ایک فکرہ کہوں, کربلا کا واحد شہید ہے علی اصغر, جس کے قاتل کی کلائی اصغر کے گلے سے بڑی تھی. کتنا گلا ہوتا ہے 6 مہینے کے لال کا. عظم اللہ حجورکم. ایک انڈین عالم ہے سید محمد علی لکھنوی کاظمی صاحب, انہوں نے ایک بڑا ہی عجیب اور دردناک فکرہ لکھا ہے. انہوں نے کہا جتنا وزنی تیر تھا نا ہرمل کا, صرف یوں پکڑ کے اصغر پہ پھینک دیتا اصغر مر جاتا. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. سیدو غیر سیدو, یہ مضمون کی علیحدہ ترتیب مجھے آل محمد نے عطا کی ہے. 2 جنازے آل محمد کے گھر میں, ہائے ضرور کرنا, 2 جنازے آل محمد کے گھر میں. رونے والوں ایسے گزرے ہیں, یہ فکرہ درد کا ہے, اگر ہائے کر سکو تو کر دینا. 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں, وہ رسا نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا. عظم اللہ حجورکم
تکبر، جنہیں سمجھ آئی ہے ان کے سر کا ماتم شروع ہو گیا ہے، کئیوں کے سینے پہ ہاتھ آ گئے ہیں، کئیوں کے زانوں پہ ہاتھ آ گئے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ سارا کاروان ماتم میں شریک ہو جائے۔ 2 جنازے رسول کے گھر میں ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ یہ فکرہ میں اپنے پردے دار ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ رونے والوں، پہلا جنازہ ہے اس کا جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ عظم اللہ اجورکم، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تقبل اللہ اجورکم، میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو 12واں رو رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخسار پر۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ سیدو غیر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ سیدو غیر سیدو، جب علی نے بطول کا جنازہ قبر کے حوالے کیا، دفنایا نہیں، چھپایا ہے۔ دلیل پتہ کیا ہے؟ سنی بھائی پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آج تمہیں میں ایک وجہ بتاؤں، جنازہ ایک تھا، قبریں 40 تھیں۔ سر پہ ماتم کر کے رونا سیدہ رباب کی سنت ہے۔ 8 محرم کو بھی تو نفسوں کے انتظار میں بیٹھا ہوا، کتنا وقت رہ گیا تیرے پاس؟ 2 دن کا کربلا کا غریب مہمان ہے۔ مسلمانوں آؤ، یہ باتیں ہنسنے والی ہیں تو مل کے ہنستے ہیں، رونے والی ہیں تو مل کے روتے ہیں۔ گھر تو اس کا اجڑا ہے نا جس کا کلمہ تو بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ آپ مل کے رسول کو پرسا دیتے ہیں۔ سیدو غیر سیدو، جب علی نے تعویذ لحد سیدہ بند کیا ہے نا، کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، لکھنے والے شیخ عباس جی، مولا انہیں شفاء کاملہ اور اولاد درینہ عطا فرمائے۔ جو بھی میرے بھائی کی دعا ہے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مولا قبول فرما۔ ایک جملہ کہوں، ہائے بلند ہو گئی ہے، جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھنا، یہ ڈاکٹر میرے پہلو میں بیٹھے، ناظم ممبر بھی ڈاکٹر ہیں، ان دونوں حضرات سے پوچھ لیجئے گا جس کی پسلی ٹوٹی ہو نا اسے سانس بھی مشکل سے آتی ہے۔ عظم اللہ حجورکم، بسم اللہ، سر پہ ماتم کر کے رونے والے، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں نا ذاکر بھائی اسے سانس بھی مشکل، یہ میری پردے دار مائیں بہنیں بیٹیاں جملہ سنیں گی، جس کی پسلی ٹوٹی ہو نا اسے سانس بھی مشکل سے آتی ہے۔ اللہ جانے کتنا ضروری تھا، علی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے علی کے احترام میں اٹھتی رہی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ بیت الاحزان کتاب کا نام ہے، شیخ عباس علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی۔ قاسم بھائی وہاں سے فکر تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں جب علی نے جناب سیدہ کی تعویذ لحد بند کیا ہے نا، امامہ اتار کے دونوں ہاتھ قبر پہ، علی جیسا امام چیخ مار کے رو پڑا۔ عزاداران مظلوم کربلا صبح شان حسین میں اس فکرے پہ میرے حصے کی مجلس ختم ہو گئی، چاہتا ہوں تجھے بھی ماتم عطا ہو جائے۔ اور رونے والوں، علی جیسا امام چیخ مار کے جو رویا ہے نا، عبداللہ ابن مسعود قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے مولا اس وقت کیوں رو رہے ہو؟ علی آواز سے کہ کہتا ہے یار کیا بتاؤں، مجھے آج پتہ چلا بطول زخمی کتنی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مجھے تو آج پتہ چلا حسین کی ماں زخمی کی، بسم اللہ بسم اللہ، عظم اللہ حجورکم، حسین کی ماں زخمی کتنی تھی یار، بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بطول کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، بطول کے رخسار زخمی تھے، ساری زندگی جتنے دن زندہ رہی ہے مجھ سے چہرے کا زخم چھپاتی رہی ہے۔ اور سیدو غیر سیدو، جب رسول کی بیٹی کو علی نے تعویذ لحد بند کیا ہے نا، اور رونے والوں اب شیخ عباس قمی ایک نوحہ لکھ رہے ہیں جو علی نے بطول کی قبر میں پڑھا تھا۔
علی جیسا امام چیخ مار کے رو پڑا اور فرماتے ہیں بطول حق تو یہ تھا، جملہ سنیے گا نیاز حسین، حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، ہائے کی آواز بلند ہو گئے تو ایک دفعہ کہو تو سینا یا علی کاش تو نے بطول کی قبر پہ خیمہ لگا لیا ہوتا۔ اور سیدو غیر سیدو علی فرماتے کاش میں نے تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا۔ رونے والوں علی فرماتے میں دن بھی تیرے دکھوں پہ روتا، میں رات بھی تیرے زخموں پہ روتا۔ یہ جملہ پردے داروں کے لیے، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، بیٹا سمجھو، بھائی سمجھو، ذاکر سمجھو، مسافر سمجھو، جو مرضی سمجھو، لیکن اتنا بیان ضرور کیجئے گا ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے۔ اور سیدو غیر سیدو جب کہا نا حق تو یہ تھا میں دن رات تیرے دکھوں پہ روتا، لیکن بطول مجھے معاف کر دینا، مجھے گھر جانا ہے، میری مجبوری بڑی ہے۔ بطول کی قبر میں زلزلہ آ گیا، یا علی مجھ سے بڑی کون سی مجبوری ہے؟ علی ماتم کر کے کہتے ہیں بطول شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ مرحبا 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 عظم اللہ حجورکم، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کرے یہ مقدس آنکھیں حسین کے روضے پہ بس ہوں۔ شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ رونے والوں پہلا جنازہ ہے رسول کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ اب مجھ سے سوال کرو دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ کم از کم ہائے ضرور کر دینا، دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا۔ عظم اللہ، اتنا وہ پتھر دل انسان ہے جسے معصوم کی شہادت پہ بھی رونا نہیں آتا۔ وہ سر جھکا کے پھر گناہوں کی معافی مانگے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں سر پہ ماتم کرنے والے پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہے۔ رونے والوں یہ وہ معصوم ہے جس کی ماں رو رو کے کہتی رہی اصغر جس نے تجھے تیر مارا اس کی اولاد نہیں تھی۔ مرحبا 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 عظم اللہ، ابھی جنازہ نہ لائیے گا، جب میں اشارہ کروں گا پھر لائیے گا۔ رونے والوں دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اور یار کوئی خدا کا خوف کرو، سوچو تو صحیح تنہائی میں بیٹھ کے، کون سی ماں ہے تاریخ عالم میں گزری جنازہ ماں نے اٹھایا؟ پہلو میں قبر باپ نے بنائی، پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر۔ پہلو میں جب حسین قبر بنا رہے تھے نا، رونے والوں ذوالفقار سے رونے کی آواز آئی، مولا آسمان سے تیرے دشمن مارنے آئی تھی، تیرے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں ذوالفقار کیا کروں، غازی کے بعد میں غریب ہو گیا۔ مرحبا، آوازیں بلند کر کے رویا کر۔ امام حسین تیرا ماتم کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کیا کروں غازی کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں، کاش میرا غازی ہوتا، میرے بچے کی قبر بناتا۔ اور سیدو غیر سیدو اب ماں اور باپ نے مل کے دفنایا نہیں، چھپانا شروع کیا۔ رونے والوں ادھر سے ماں ریت ڈالتی تھی، ادھر سے باپ ریت ڈالتا تھا۔ اندازہ تو کرنا، تصور تو کرنا 6 مہینے کے لال کا کتنا قد ہوتا ہے۔ اور رونے والوں کربلا کی گرمی، گرم ریت، اور رونے والوں زندہ انسان پیر نہیں رکھ سکتا، حسین 6 مہینے کا پھول چھپا رہے ریت میں۔ اور سیدو غیر سیدو میر انیس نے یہ نقشہ کھینچا ہے، ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے۔ اور سیدو غیر سیدو ادھر سے ماں ریت ڈالتی تھی، ادھر سے باپ ریت ڈالتا تھا۔ اللہ کرے مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور رونے والوں پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی، گھٹنے معصوم کے چھپ گئے، ماں ریت ڈالتی رہی، زانو معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی، سینہ شکم معصوم کا چھپ گیا، سیدہ رباب ریت ڈالتی رہی۔ اور رونے والا بندہ مجرم ہے جو اب بھی ماتم نہیں کر سکتا، بچ گیا معصوم کا چہرہ۔ سیدہ رباب آواز دے کے کہتے ہیں حسین اب تو جان تیرا لال جانے۔ اور رونے والا جتنا بڑا صابر تھا کربلا کا غریب ریت ڈال کے تڑپ کے کہتا ہے اللہ اب تو تیرا دین بچ جائے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم، اللہ اب تو تیرا دین بچ جائے گا۔ اور سیدو غیر سیدو اب روتی ہوئی آنکھوں سے ایک دفعہ سانس لے لو، سانس لے لو، ایک سوال کا جواب دو۔ جتنے عزادار ماتمی
سید غیر سید بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے اس بارگاہ میں پردے داروں سے بھی مشترکہ سوال ہے، آواز نہ نکالنا لیکن گریہ بلند کرنا، مجھے پتہ چل جائے گا تمہاری ہاں میں ہاں ہے۔ اور سیدو غیر سیدو، سوال یہ ہے ماں اور باپ نے مل کے چھپایا، امت نے رہنے دیا۔ گھر ماتم کی تیاری کس لفظ کا انتظار ہے یار؟ ماں اور باپ نے مل کے جو چھپایا ہے علی اصغر کو، امت نے رہنے دیا۔ آلک میرے سر پہ قرآن کتاب کا نام ہے رمز المصیبہ۔ اور سیدو غیر سیدو، جب شام غریبہ آئی ہے نا، لٹ گئی ہیں علی کی بیٹیوں کی چادریں، جلے ہیں آل محمد کے خیمے، حرام زادے کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ اور سیدو غیر سیدو، ان حرامیوں نے سروں کی ہے گنتی۔ ایک بے غیرت کہتا ہے ہم نے مارے 72 ہیں، ساری 71 ہیں۔ کہتے کون سا سر نہیں ملتا؟ کہتا وہ جس نے تیری 9 لاکھ فوج کو رلایا تھا نا، اس معصوم بچے کا سر نہیں ملتا، پتھر کا کلیجہ تو قابو کر۔ اور سیدو غیر سیدو، جب یہ کہا نا، کمینہ کہتا ہے اللہ لعنت کرے خولی بے غیرت پہ۔ یہ بے غیرت کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ٹیلے کی اور سے ایک معصوم کا پھول دفنا رہا تھا، اور رونے والوں کہتے ہیں آؤ 100 نیزے والے لے آؤ، اور رونے والوں نیزے والے خالی ہاتھ نہیں تھے، 100 بندے تھے، ہر ہاتھ میں 2 نیزے تھے۔ رونے والوں یہ نیزے کربلا میں مارتے آ رہے تھے۔ اب میں جملہ بدل دوں، یہ نیزے کربلا میں نہیں لگتے تھے، کوئی نیزہ ماں کے سینے میں لگتا تھا، کوئی نیزہ پھپھی کے کلیجے میں لگتا تھا۔ اور رونے والا جب نیزے زمین میں اترتے تھے نا، علی کی بیٹی سیدہ رباب کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی، نیزے خالی واپس آتے تھے، آواز آتی تھی اصغر کو خیر ہے۔ اور سیدو غیر سیدو، ایک حرام زادے کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا، حرامی نے کربلا کی زمین پہ ناچنا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا، اور رونے والا علی کی بیٹیوں نے سر پہ ماتم کرنا شروع کیا۔ اللہ کرے مر جاؤں گے، جملے نہ پڑھ سکوں۔ اب رکا پتہ میں کیوں ہوں؟ پتہ میں رکا کیوں ہوں؟ میں ذاکری قوانین سے واقف ہوں۔ اس روایت کو مسلسل پڑھنا چاہیے تھا اور مجلس ختم کرنی چاہیے تھی، لیکن رکا پتہ کیوں ہوں؟ اس لیے رکا ہوں۔ اب جنازہ لے آئیے گا اسی ایک فکرے پہ، لیکن فکرہ مجھے پڑھنے دیجیے گا۔ رونے والوں حق بنتا تھا جب نیزہ بھاری ہوا ہے نا، رونے والوں حق بنتا تھا، ریت ہٹاتا، نیزے کو نکالتا۔ اللہ کرے مر جاؤں گے، جملے نہ پڑھ سکوں، لیکن نیزہ نکالا نہیں، حرامی نے زور لگا کے اور دبایا ہے۔ رونے والا نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا، اور رونے والا اب جو ظالم نے نیزہ نکالا، نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ، ظالم نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں کے کھیے دیتی تھی، ظالم نے ماں کے سامنے، پھپھیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے خنجر کا وار کیا، 6 مہینے کا خون زمین پہ گرا۔ اور رونے والا اب جو لوگ نیزہ پہ سر بلند ہوا ہے نا، اور رونے والا رباب تڑپ کے کہتے ہیں حسین اب تو راضی، ماتم حسین۔